جب بشرا بی بھاگ رہی تھی تو ان کی گاڑی میں دوسری نقاب پوش عورت کون تھی؟ تو وہ دوسری نقاب پوش عورت کون تھی جس نے ٹیلی فون پر ایک بات کرائی اور اس بات کے بعد بی کو بھاگنا پڑا وہاں سے؟ ایک فون کال ان کو سنوائی گئی. اس فون کال میں کہا گیا انف از انف، گو بیک ٹو ہوم. تو جن کو وہ فلائنگ کسز کر رہی تھی ان سب کو چھوڑ کر وہ ایک مرتبہ پھر بھاگ گئی. اور علی مین گنڈا پور تو ہمیشہ سے اسلام آباد کے بھگونے ہیں. جو دہشت گرد جو ساتھ آئے تھے ان میں سے 39 افغانی دہشت گرد پکڑے گئے. ایسے ملزمان اور مجرمان جو مختلف کارروائیوں میں مطلوب تھے پولیس کو، ان کو گرفتار کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بولتے کالم کے ساتھ میں ہوں عامر رضا خان. اور دھرنا یا جو مزاحمت تھی وہ ختم ہوئی. اسلام آباد کھول دیا گیا ہے، تمام راستے جو ہیں اب وہ کھل گئے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ علی مین گنڈا پور اور بی جو ہیں یہ اکٹھے فرار ہوئے اسلام آباد سے. آپ سمجھ گئے ہوں گے بی سے مراد میری پنکی پینی بشرا بی المعروف پنکی پینی وہ ہیں. یہ اکٹھے فرار نہیں ہوئے تھے، الگ الگ گاڑیوں میں گئے تھے. لیکن خبر اس طرح سے بنائی گئی کہ شاید ایسے لگا کہ اکٹھے فرار ہوئے ہیں. بی ڈی چوک تک نہیں پہنچی تھی. یہ ان کی بہت بڑی سیاسی غلطی تھی کہ وہ ڈی چوک تک کیوں نہیں پہنچی. اگر وہ سیاستدان ہوتی، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جو پولیٹیکل وزڈم ہے وہ ان میں نہیں تھا. ان کو اتفاق سے جو ہے وہ سربراہی مل گئی ایک ایسے جلوس کی جس میں چاروں طرف جو تھے وہ پٹھان ہی پٹھان تھے. جی ہاں، پٹھان، میں بھی پٹھان ہوں. اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ مذیقہ اس بات نہیں ہے. میرا تعلق پٹھان فیملی سے ہے اور میں بھی پٹھان ہوں. تو اس پر کوئی آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اگر پٹھان ہی پٹھان تھے. لیکن وہ بی جو تھی وہ نہ خود کو سنبھال سکی نہ اس جلوس کو سنبھال سکی اور آخرکار انہیں فرار ہونا پڑا. یہ بھی کوئی بات نہیں تھی. فرار ہونے کا یا بھاگنے کا ان کا تجربہ ہے اور علی مین گنڈا پور کا بھی تجربہ ہے. دونوں وسیع تجربے کے حامل ہیں لیکن اکٹھے نہیں بھاگے ہیں. یہ خبر جس نے بھی آپ تک پہنچائی ہے غلط پہنچائی ہے. یہ سارا سینیریو کل شام میں جب مغرب کے وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈی چوک پر قبضہ ہو گیا، اب خان باہر آئے، اب دھرنا سٹارٹ ہوگا، اب لگ پتے جان گئے. پھر لگ پتے گئے، بتیاں بند ہوئی اور اس کے بعد لگ پتے گئے اور جو لوگ جہاں سے آئے تھے اس طرف کو بھاگے لیکن وہاں بھی راستے بند تھے. سینکڑوں نہیں ہزاروں گرفتاریاں ہو چکی ہیں. یہ گرفتار لوگ جو ہیں مبینہ طور پر گرفتار لوگ جو ہیں یہ موجود ہیں. ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ ضبط کر لی گئی ہیں. کوئی 40-45 کے قریب جو ہائیسٹ وینز ہوتی ہیں جن کو یہ لے کر آئے تھے وہ ہے. اس کے علاوہ قیمتی گاڑیاں بھی ہیں وہ بھی پکڑی گئی ہیں. لیکن جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ اس ساری خبروں سے ہٹ گئے. آپ کو شاید فیصل واڈو والی خبر یاد ہوگی جو انہوں نے کہا تھا بشرا اور پنکی جو ہیں بشرا پنکی اور علی مین گنڈا پور گرفتار ہوں گے. غلط خبر تھی. اس کے علاوہ بھی کچھ ویلاگرز نے یہ بات کی کہ دونوں گرفتار ہو گئے ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا غلط خبر ہے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دونوں گرفتار نہیں ہوں گے، بھاگ جایا کریں گے. جب بھی ہوں گے یہ بھاگ جائیں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک خبر اور ہے کہ جب بشرا بی بھاگ رہی تھی تو ان کی گاڑی میں دوسری نقاب پوش عورت کون تھی؟ یہ ہے نا سوال کہ وہ دوسری نقاب پوش عورت کون تھی جس نے ٹیلی فون پر ایک بات کرائی اور اس بات کے بعد بی کو بھاگنا پڑا وہاں سے اپنے ان سب ساتھیوں کو چھوڑ کر جن کے ساتھ جینے مرنے کا وہ وعدہ کر چکی تھی، جن کو وہ فلائنگ کسز، وہ آگے ویڈیو اگر کہتے ہیں تو میں ساتھ پوسٹ کر دیتا ہوں اگر ویڈیو بھی پوسٹ ہو جائے جس میں وہ فلائنگ کسز کر رہی تھیں. تو جن کو وہ فلائنگ کسز کر رہی تھیں ان سب کو چھوڑ کر وہ ایک مرتبہ پھر بھاگ گئی. اور علی مین گنڈا پور تو ہمیشہ سے اسلام آباد کے بھگونے ہیں، آج کے نہیں. پہلے جب حکومت نہیں تھی، نواز شریف کی حکومت اس وقت بھی بھاگ گئے تھے. اس کے بعد آئے بھاگ گئے، اس کے بعد آئے بھاگ گئے. اور یہ ان کا تیسری چوتھی مرتبہ کا تو ان کا تو روز کا کام ہے کہ وہ بھاگ جایا کرتے ہیں. اس لیے ان پر کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ خاتون کون تھی جو نقاب پہنے پہلے سے گاڑی میں موجود تھی جس نے ٹیلی فون پر بات کرائی؟ آپ کو پتہ ہے کہ بشرا بی نے کسی کی نہیں سنی. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ انہوں نے کسی کی نہیں سنی تھی. ان کو اسد جو تھے کیسر انہوں نے کہا، ان کو برسٹر سیف نے کہا، برسٹر گوہر نے کہا، علی مین گنڈا پور نے ایون کہا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. عمران خان کا جیل سے پیغام ان تک پہنچایا گیا کہ سنگ جانی چلی جاؤ، نہیں گئیں.
اس کے بعد ایک فون کال ان کو سنوائی گئی. اس فون کال میں کہا گیا انف از انف, گو بیک ٹو ہوم. انف از انف, گو بیک ٹو ہوم. آواز ذرا روبدار, گرجدار اور ششکے والی تھی, اور یہ ششکا جو تھا اس وقت مزید بڑھ گیا جب گاڑی میں پہلے سے موجود ایک نقاب پوش خاتون موجود تھی, جس کا یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ وہ باحفاظت تمام بیریئرز, تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے بشریٰ بی بی کو واپس خیبر پختونخوا چھوڑ آئیں. بشریٰ بی بی کی اس کے بعد آواز نکلی نہیں ہے. ابھی آج کے دن تک ان کی کوئی آواز نہیں ہے. کہا جا رہا تھا کہ وہ میڈیا کانفرنس کریں گی, سوالات کا جواب دیں گی. علی امین گنڈا پور آئے, مانسہرہ میں نکل کر آئے, انہوں نے بات کی. جو فیلڈ مارشل, پاکستان کے پہلے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بنائے آئین کو معطل کرنے والا فیلڈ مارشل ایوب خان کے پوتے, اس نے بات کی. نہیں بات کی تو بشریٰ بی بی جو اس پورے ڈرامے کو, اس پورے دھرنے کو لیڈ کر رہی تھی, وہ جو ہیں وہ انہوں نے بات نہیں کی. جو دہشت گرد جو ساتھ آئے تھے ان میں سے 39 افغانی دہشت گرد پکڑے گئے, اور ان دہشت گردوں کے علاوہ بھی ایسے ملزمان اور مجرمان جو مختلف کارروائیوں میں مطلوب تھے پولیس کو, ان کو گرفتار کیا گیا. کوئی 38 کے قریب ویپنز جو ہیں, اور ان میں ایسے ہائیلی سفسٹیکیٹڈ ویپنز بھی موجود ہیں جس میں 2 دوربینیں ایسی ہیں جو رات کو بھی دیکھنے کا جو ہے وہ صلاحیت رکھتی ہیں. یعنی اگر آپ رات کو بھی آپ کسی کو ٹارگٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن ان کو موقع نہیں ملا. موقع اس لیے نہیں ملا کہ جنہوں نے آپریشن کرنا ہے وہ ان سے زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, وہ ان سے زیادہ اپنے لوگوں کی زندگیاں بچانے کا تجربہ رکھتے ہیں. اور اب بتیاں جب گل ہوئیں اور اس کے بعد جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. ہمیں تو سب پتہ ہے کہ وہاں کیا ہوا, کتنے لوگ جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے. مبینہ طور پر میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ہے جنہیں گرفتار کیا گیا. ان کے شناختی کارڈ جو ہیں بلاک کیے جا رہے ہیں, ان کے اگر پاسپورٹ بنے ہیں تو وہ کینسل کیے جا رہے ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹ سیل کر دیے جائیں گے اور یہ نہیں کھولے جائیں گے. جن کی گاڑیاں پکڑی گئی ہیں ان پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. جو مالکان ہیں ان کو بلایا جائے گا. گاڑیوں کو ڈمپ کر دیا گیا ہے ایک جگہ کے اوپر, اسلام آباد کے اندر ہی. گاڑیاں شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, کچھ آگ برزیدہ ہیں, کچھ جس میں وہ ٹرک بھی شامل ہے جس پر آپ نے بشریٰ بی بی کو ہاتھ لہراتے ہوئے دیکھا ہوگا. اس ٹرک کے ساتھ اب لوگ اپنی سیلفیاں بنوا رہے ہیں. جی ہاں, اپنی سیلفیاں بنوا رہے ہیں. وہ یادگار کے طور پر ڈی چوک پر موجود تھا. میرا تو خیال تھا کہ رہنے دیا جاتا, لیکن چلیں حکومتی جو میرے ذرائع ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ایسی کوئی نشانی کسی آنے والے کو نہیں دکھا سکتے کہ کچھ شر پسند اسلام آباد میں آئے تھے اور انہوں نے ادھم مچایا تھا, آگ لگائی تھی اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی اور گولیاں چلائی تھیں اور گاڑیاں چڑھائی تھیں سیکورٹی اہلکاروں کے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کا مظاہرہ کیا تھا. دیکھیں جو لوگ ٹرینڈ تھے وہ بھاگ گئے, جن کے پاس آتشی اسلحہ تھا ان میں سے سب گرفتار نہیں ہوئے. کچھ گرفتار ہو سکے, کچھ بھاگ گئے. جن کے پاس آنسو گیس کے شیلز تھے اور آنسو گیس کی گنز تھیں وہ بھاگے, کیونکہ وہ بھی ٹرینڈ ہی تھے. میں نے آپ کو ایک پہلے ولاگ میں یہ بات بتائی تھی کہ 1500 اہلکار مانگے تھے گنڈا پور نے جو کہ وردی کے بغیر ساتھ ہوں گے. وردی والے الگ تھے, لیکن انہوں نے اپنی سیکورٹی کے لیے 1500 ایسے اہلکار مانگے تھے جو ویل ٹرینڈ ہوں اور وردی میں نہ ہوں, جوگرز پہنے ہوں. جی چیتا جوگرز پہنے ہوں. یہ آپ کو پتہ ہے کون استعمال کرتے ہیں چیتا جوگر؟ اب آج آئی جی نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, آج تارڑ بھی بولے ہیں, بہت سارے لوگ بول رہے ہیں. لیکن میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بشریٰ بی بی جس جال میں پھنس چکی ہیں وہاں سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہوگا. انہوں نے عمران خان کی بھی بات نہیں سنی, جو اب کچھ پولیٹیکل وزڈم رکھتے ہیں. دھرنا اسپیشلسٹ ہیں, جی دھرنے کے ماہر ہیں. انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا, اس لیے ان کو پاکستان میں سب سے وسیع پیمانے پر تجربہ حاصل ہے دھرنا دینے کا. وسیع تجربہ حاصل ہے گنڈا پور کو بھاگنے کا. بی بی کا یہ دوسرا موقع تھا, وہ ایک مرتبہ پھر بھاگ گئی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ